فالسیفیکیشن ٹیسٹ۔ سائنسدان گیری ملر کا کہنا ہے کہ قرآن کا رویہ تحقیقی رویہ ہے۔ اسے آج کے سائنسدان فالسیفیکیشن ٹیسٹ کہتے ہیں۔ آج اگر کوئی سائنسدان نئی تھیوری پیش کرتا ہے تو دوسرے سائنسدان کہتے ہیں میاں ہمارا وقت ضائع نہ کرو، ہاں اگر تمہارے پاس اس تھیوری کا فالسیفیکیشن ٹیسٹ موجود ہے تو اور بات ہے، اس صورت میں ہم تمہاری تھیوری پر غور و فکر کر سکتے ہیں۔ فالسیفیکیشن ٹیسٹ کا مطلب ہے نئی تھیوری کو غلط ثابت کرنے کا طریقہ۔ قرآن فالسیفیکیشن ٹیسٹ پیش کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اس کتاب کو جھوٹا ثابت کرنا چاہتے ہو تو کوئی ایک غلطی ڈھونڈ نکالو، یا کوئی دو ایسی باتیں ڈھونڈ نکالو جو ایک دوسرے کو جھٹلاتی ہوں۔ چلو قرآن جیسی 4 ایک آیات ہی لکھ دو۔ صاحبوں، ہم سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جہالت کا زمانہ تھا۔ ان دنوں مکے میں بدو رہتے تھے جو غیر مہذب تھے، جاہل تھے۔ یہ بات غلط ہے۔ اس کے برعکس تاریخ شاہد ہے کہ مکے میں قبیلوں کے سردار رہتے تھے۔ ان کی حیثیت بالکل ایسی تھی جیسے ہماری قبائلی علاقوں کے سرداروں کی ہے۔ وہ بڑے خوددار تھے، ہوش مند تھے، بڑے زباندان تھے، شاعر تھے، شعر و سخن کے دل دادا تھے۔ اس کے باوجود وہ قرآن جیسی آیات لکھ کر قرآن کو جھٹلا نہ سکے۔ قرآن کی زبان اتنی حسین ہے، اس میں اتنا ردم ہے، اتنی الیکسٹریشن ہے، ایسا ساؤنڈ ایفیکٹ ہے کہ ناواقف لوگ بھی سن کر سر دھنتے ہیں۔